السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ درس کے اندر جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی وہ تھی اہل علم کا اپنی کتابوں کے اندر، محدثین کا اپنے کتابوں کے اندر جب انہوں نے حسن اور صحیح کو کسی ایک حدیث کے حکم میں جمع کیا ہوگا تو اس کا معنی مراد کیا ہوگا، معنی مراد کیا ہوگا، تو اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اس سے پہلے والے درس کے اندر۔ اور اس کے بعد ایک ایسے بھی محدث گزرے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، جن کی کتاب جامع ترمذی کتب الستہ کی ایک مشہور ترین کتاب ہے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب کے اندر اس حسن صحیح کہا، کہیں پر حسن صحیح غریب کہا، تو اس کا مراد کیا ہوگا؟ اب جو پیچھے ہم نے اہل علم کے حوالے سے جو ہم پڑھ رہے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے، اسی طرح علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد تھے وہ بھی ان اصطلاحات کا استعمال کرتے تھے، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اگر کسی حدیث پر کسی محدث نے حکم لگایا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، اگر اس کی دو سندیں ہوں گی تو پھر ایک سند ممکن ہے حسن ہوگی اور دوسری جو ہے وہ صحیح ہوگی، دوسرے اعتبار سے اگر کسی حدیث پر حکم لگایا گیا ہے کہ حسن صحیح اور اس کی ایک ہی سند ہے، پچھلے درس میں بھی اس پر ہم نے وضاحت کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ جس کی ایک ہی سند ہوگی تو وہاں پر کیا مسئلہ ہوگا؟ وہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ جو نقل کرنے والا حدیث ہے، جو راوی ہے، اس پر علماء کرام کے جو اقوال ہیں یا جو مجتہد اس پر جو حکم لگاتا ہے وہ اس کا تردد ہے، اس تردد کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر کوئی راوی ایسا ہوگا جس کے بارے میں کچھ اہل علم امام الجرح و تعدیل جو تھے، ائمہ جرح و تعدیل، کسی نے اس کو صدوق کہا اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ثقہ کہا، جس کی بنیاد پر اسی ایک ہی سند پر حسن اور صحیح دونوں اطلاق ہو سکتا ہے، تو کہیں گے حسن عند قوم والصحیح عند قوم۔ یہ ہو گیا جو اہل علم نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب جو بات آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی ایک خاص اصطلاح ہے، جو عام اصطلاح تھی وہ پیچھے ہم نے پڑھ لی، لیکن امام ترمذی رحمہ اللہ کی جو خاص اصطلاح ہے اس حوالے سے، اور اس پر بڑا طویل بحث ہوئی ہے، جو علوم حدیث سے تعلق رکھنے کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان ائمہ کرام نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے۔ تو یہاں پر بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصراً اور پھر وضاحتاً کے ساتھ واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے کہ امام ترمذی کی وہاں پر مراد کیا تھی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آگے اس درس کو سمجھنا شروع کریں، سب سے پہلے ہم میں سے کوئی ساتھی جو ہے
پہلے عبارت پڑھیں گے، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے شرح ہوگی۔ جو کتاب کے اوپر آپ کو صفحہ نمبر 80 پر ہے، الحسن عند الترمذی، الحسن عند الترمذی، کوئی ساتھی عبارت پڑھیں گے، پھر اس پر آگے انشاءاللہ کلام ہوگا۔ کفیکم، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں سے اب جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس خاص اصطلاح کا بیان ہو رہا ہے، کیونکہ جب ان کی جامع ترمذی کو اگر غور سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں بہت ساری احادیث پر حکم دیکھنے کو ملتا ہے، جو حکم امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان پر لگایا ہے۔ اور جیسا کہ میں اور آپ سبھی جانتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ خود ان ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں جن کا اس علوم حدیث کے اندر، حدیث کے فن کے اندر، حدیث کے اس علم کے اندر، جو ایک عظیم اور جلیل القدر علم ہے اس روئے زمین پر، اس علم کے حوالے سے وہ اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت متون حدیث کتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن جو کتب الستہ کا مقام ہے، جو 6 کتابوں کا مقام ہے، یا پھر ان کے ساتھ پھر 9 کتابیں 3 اور ملا کر، تو ان کو ہر طالب علم، ہر عام مسلمان جانتا ہے۔ کتب الستہ وہ 6 کتابیں جن کا مقام و مرتبہ اہل اسلام کے پاس جو ہے کیا ہے، وہ ہر ایک ہم میں سے جانتا ہے۔ کوئی عالم آج کے دور میں تب تک اس کو عالم کی تب تک اس کو ڈگری نہیں ملتی ہے جب تک اس کا جو ہے مطالعہ ان کتابوں سے ہو کر نہیں گزرتا ہے، جب تک وہ ان کتابوں کے ساتھ پڑھ کے نہیں گزرتا ہے۔ اب یہ ان میں تو بہت سارے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، رب العالمین نے ان کو جو اتنا بڑا مقام و منزلت اس زمین کے اوپر دی، کب کے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے صدیاں ہوگی، اور ان کا ذکر جو ہے ابھی بھی مجالس کے اندر دینی اور نیک جہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں وہاں پر ان کا بیان ہوتا ہے۔ اور ہم بھی جب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مراجعہ کرتے ہیں تو ہر جگہ پر ہمیں ان کا نام آتا ہے، اور ساتھ ہی ہم پڑھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں ان پر۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے جس نے ان کا ذکر جو زندہ رکھا ہے، وہ ہے یہ علم ہے، جو آسمانی وحی کے بعد جو ہے ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے، کس طریقے سے انہیں محنت کی ہے، یہ ان کی اخلاص کا بھی نتیجہ ہے، اخلاص پر مبنی ہو۔ تو طالب علم جو ہے سب سے بڑی چیز اس کے اندر جو ہونی چاہیے اس شرعی علوم کے اندر، جس سے رب العالمین اس کو جو ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک پہچان، ایک لوگوں کی دعائیں اس کو جو ملتی ہیں، اس کا جو بڑا سبب ہے وہ اخلاص ہے، اخلاص پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں بھی مخلصین میں سے بنائے، جو خالص اس کے بندے ہوں، دلوں کے اندر ہمیں کوئی ریاکاری کی کوئی بو نہ پیدا ہو، جو ہمارے اس کام کو، اس محنت کو جو ہے رائیگاں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو عبارت پڑھی گی وعلی ھذا فما قیل فیہ حسن صحیح فوق ما قیل، نہیں اس کے بعد ہے فإن قیل قد صرح الترمذی بأن شرط الحسن ان يروى من غیر وجہ فكيف يقول في بعض الحديث حسن غریب لا نعرف من هذا الوجه۔ میں کوشش کروں گا اس نقطے کو سمجھانے کی، یہ ایک اہم یہاں پر نقطہ ہے جو میں بھی سمجھنا چاہوں گا اور آپ بھی سمجھنے کے لیے کوشش کیجیے گا۔ اشکال کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جواب بھی آسانی سے سمجھ آ جائے گا، لیکن پہلے اشکال سمجھنا ہے۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حسن کی تعریف کی ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی میں آپ کو وہ تعریف کہہ چکا ہوں، امام ترمذی نے جو تعریف کی ہے حسن کی، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ انہوں نے حسن لغیرہ کی تعریف کی ہے، حسن لغیرہ کی تعریف کی ہے، اور جو امام دارقطنی نے بھی اس حسن کی تعریف کی ہے، اور اس پر بھی بہت سارا کلام ہوا ہے۔ جو ہمارے پاس اس وقت راجح تعریف ہے،
جو حسن پر پوری فٹ ہوتی ہے، جس کے اندر حسن کی جو مراد اصل ہمیں ہے وہ ملتی ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور وہ کون سی ہے؟ جس میں تمام وہ شرطیں پائی جاتی ہیں، صرف خفیف الضبط ہے۔ امام ترمذی نے جب حسن کی تعریف کی ہے، اور یہاں بھی آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز، انہوں نے حسن لغیرہ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو بِأَنَّ شرط الحسن ان یروى من غیر وجہ، امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو حسن حدیث کی شروط میں سے ہے کہ وہ اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں، یروى من غیر وجہ، وہ جو ہے اس کی جو سندیں ہوں گی وہ متعدد ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب حسن لذاتہ کی سندیں ایک سے زیادہ ہوں گی تو وہ حدیث صحیح لغیرہ بن جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر حسن لذاتہ صدوق کی روایت حسن لذاتہ کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کی سند دوسری بھی ہمیں مل جاتی ہے تو حدیث اس وقت حسن سے لے اوپر درجے پر چلے جاتی ہے، وہ بن جاتی ہے صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ۔ اور جو حسن لذاتہ تب رہے گی جب اس کی ایک ہی سند ہوگی، جب اس کی ایک ہی سند ہوگی۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو حسن کی شرط میں سے رکھا ہے کہ اس کی متعدد روایتیں ہونی چاہیے، تو جس کی متعدد روایتیں ہونی چاہیے وہ کون سی حسن ہے؟ وہ حسن لغیرہ ہی ہے۔ ہم نے کہا تھا مثال کے طور پر حدیث مستور، ایسا راوی جس کے بارے میں نہ جرح آئی ہے نہ تعدیل آئی ہے، جب اس کی روایت ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے گی نا، اگر اس کی ایک ہی سند ہے تو حدیث ضعیف ہے، کیونکہ ہمارے پاس ضعیف نہیں بلکہ وہاں پر توقف ہے، رکنا ہے۔ اور توقف کا معنی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے اس کے اندر، جب ہم کسی حدیث کو لینے سے یا اس پر حکم لگانے سے انکار کرتے ہیں، نہ اس کو ہم ضعیف کہتے ہیں نہ صحیح کہتے ہیں، تو اس کا ایک حساب سے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہو جائے گی کل مردود۔ اس سے پہلے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس نزہۃ النظر کے اندر اس مسئلے کی وضاحت ہوئی تھی کہ اگر ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں جو ہے اگر حکم نہیں لگتا اس پر نہ صحیح کا نہ ضعیف کا، ہم اس کو توقف کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، توقف کرتے ہیں، وہ ہو جاتی ہے کل مردود، ضعیف کی طرح۔ اس لیے نہیں کہ اس کے اندر ضعیف کی کوئی چیز پائے گی، ضعیف کی کوئی صفت پائے گی، بلکہ اس لیے کہ اس کے اندر صفت مقبول کی، صحیح کی کوئی صفت نہیں پائے گی۔ تو اب جب یہی روایت ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے گی تب وہ اس کا درجہ جو ہے اوپر ہو جائے گا اور وہ بن جائے گی حسن لغیرہ۔ اور حسن لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے والا جو راوی ہوگا، مثال کے طور پر کوئی مستور ہے، کوئی راوی ہے جس کے بارے میں کلام ہے اس کے حفظ کے حوالے سے، عدالت میں نہیں ہونا چاہیے، اس کے حفظ میں، اس کے، تو اگر اس کی روایت ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے تھی، ایسا ضعیف راوی جس کی جو روایت ہوگی ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے گی، ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے گی، جس کی عدالت محفوظ ہوگی، تو اس راوی کی جو حدیث ہے ضعیف سے درجے سے لے کر اوپر حسن لغیرہ کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہی تعریف امام ترمذی نے کی ہے حسن کی اصل میں، بِأَنَّ شرط الحسن ان یروى من غیر وجہ، کہ وہ ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئی ہو، یہ شرط حسن کے لیے۔ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، تو کیسے ممکن ہے کہ امام ترمذی بعض احادیث کو جب حکم لگاتے ہیں حسن غریب، حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، یہ حسن حدیث ہے اور غریب ہے۔ اور حدیث غریب کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، حدیث غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی ایک ہی سند ہوگی۔ تو جب امام ترمذی خود ہی کہتے ہیں کہ حسن وہ حدیث ہے جس کی ایک سے زیادہ سندیں ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ سندیں ہونی چاہیے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ سندیں بھی ہوں گی اس کی اور وہ حدیث غریب بھی ہوگی؟ جب اس کی ایک سے زیادہ سندیں ہیں یا تو وہ عزیز ہوگی یا مشہور ہوگی، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غریب بھی ہے اور ایک سے زیادہ سندیں بھی ہیں؟ امام ترمذی بالکل اس قسم کا کلام آپ کو سنن ترمذی کے اندر ملے گا، حسن غریب لا نعرف الا من هذا الوجه، یہ حدیث حسن غریب ہے، اس کو ہم خالی اسی سند سے جانتے ہیں، اسی سند سے جانتے ہیں۔ تو امید ہے مجھے کہ میں اس اشکال کو سمجھانے میں تقریباً کامیابی رہا ہوں گا، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اشکال کیا ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئے ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ آپ وہاں پر واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے،
اشکال یہ ہے کہ امام ترمذی کی شرط ہے حسن کی کہ وہ حدیث ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور امام ترمذی نے جو تعریف کی ہے ان کی تعریف کا اطلاق ہوتا ہے حسن لغیرہ پر، حسن لغیرہ پر، نہ کہ حسن لذاتہ پر۔ دیکھیے تعریفات میں ہمیں جو ہے جو ہم تعریف پڑھتے ہیں کسی بھی اصطلاح کے حوالے، کسی بھی مصطلح میں، تو ضرور ہے کہیں نہ کہیں کچھ تعریفوں کے اندر کبھی کمی کبھی پیشی، تو ایسا بھی پھر ممکن ہوتا ہے کہ سب تعریف کو ملا کر ایک جامع تعریف بن جاتی ہے۔ اور تعریف کی تعریف کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، تعریف کس کو کہتے ہیں کہ وہ جامع ہو، معنی ہو اور وہ شامل ہو۔ وہ جو تعریف کسی بھی آپ چیز کی تعریف کریں گے وہ مختصر ہونی چاہیے، جامع ہونے چاہیے اور معنی ہونے چاہیے۔ تعریف کی 3 شرطیں ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ یاد رکھیں گے اس کو۔ کسی بھی چیز کی مثال طور پر آپ نماز کی تعریف کریں گے، جب آپ اس کی تعریف کریں گے ان یکون مختصراً، پہلے وہ تعریف آپ کی مختصر الفاظ میں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تعریف ہو ایک صفحے پر، نہیں، ان یکون مختصراً، مختصر ہو، وان یکون مانعا، وہ معنی اس کے اندر پورے پائے جاتے ہوں، ان یکون مختصراً ومانعا وجامعا، اور وہ شامل ہونے چاہیے۔ جامع کا مطلب شامل، اس کے تمام تعریف ارکان جو اس کے اندر داخل ہونے چاہیے اس کے اندر۔ جیسے ہم صحیح کی تعریف کرتے ہیں صحیح لذات ہی، تو ہم نے کہا کل حدیث یروى بنقل عدل تام الضبط ولا یکون شاذا ولا معلن ومتصل السند، جو 5 شرطیں اس کے اندر ہیں، تو تعریف کے اندر ہی وہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں جس سے حدیث صحیح بنتی ہے۔ تو ہر حدیث کی جو ہے یا کسی بھی مصطلح کی جو تعریف ہے وہ جامع ہونی چاہیے، معنی ہونے چاہیے اور شامل ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ اس کو آپ گروپ میں بھی اس کو نظر رکھیں گے، شیخ یہ ہمارے ساتھی فاضل بھائی ہیں پرویز صاحب، وہ اس کو ضرور گروپ میں تذکیر کریں گے، سب کو ہمیں یاد دلائیں گے۔ تو تعریف امام ترمذی نے جو کی ہے وہ حسن لغیرہ کی ہے، تو جب حسن لغیرہ کی ہے تو اس کی تو ایک سے زیادہ سندیں ہوتی ہیں، تو پھر کیسے امام ترمذی اسی کی کتاب کے اندر کہتے ہیں حسن غریب؟ یہ حدیث جو ہے حسن بھی ہے غریب ہے، حالانکہ حسن کے بارے میں وہ کہتے ہیں ایک سے زیادہ سندیں ہونی چاہیے، حسن بھی غریب ایک ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ فالجواب ان الترمذی لم يعرف الحسن المطلق، کہتے ہیں اب سن لیجئے جواب، اب سن لیجئے جواب۔ امام ترمذی کہتے ہیں جو کہ جب یہ امام ترمذی ایسا حکم لگائیں گے تو وہاں پر امام ترمذی نے مطلقاً حسن کی تعریف نہیں کی ہے، کیونکہ ان کی جو تعریف آئی ہے وہ مطلق حسن کی تعریف نہیں آئی ہے۔ وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍ مِّنْهُ، بلکہ انہوں نے ایک خاص حسن کی ایک یہ تعریف کیا وہاں پر، وقع فی کتابہ، جو انہوں نے اپنی سنن ترمذی کے اندر لائی ہے، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ حسن، وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں حسن، خالی حسن کہیں گے، من غیر صفت اخرى، اس کے ساتھ کسی دوسری صفت کو نہیں ملائیں گے، اس کے ساتھ کسی دوسری صفت کو نہیں ملائیں گے۔ جب امام ترمذی کسی حدیث کو بولیں گے نا خالی حسن، حدیث حسن، تو یہ ہے اس کی تعریف کے مطابق حدیث، اس کی تعریف کے مطابق، اور وہ حسن سے مراد کون سی ہوگی؟ جس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں گی۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ، اسی لیے وجہ سے وہ کہتے ہیں اپنی بعض احادیث پر حسن، وفی بعضها صحیح، بعض جگہ کہتے ہیں حدیثوں پر حکم لگاتے کہتے ہیں صحیح، وفی بعضها غریب، اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ غریب، وفی بعضها حسن صحیح، اور بعض جگہ کہتے ہیں حسن اور صحیح ایک ساتھ، وفی بعضها حسن غریب، اور بعض جگہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے حسن غریب ہے، وفی بعضها صحیح غریب، اور بعض جگہ کہتے ہیں صحیح اور غریب ایک ساتھ لگاتے ہیں، وفی بعضها حسن صحیح غریب، اور بعض جگہ پر کہتے ہیں کہ وہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وتعریفہ انما وقع علی الاول فقط، جو امام ترمذی نے تعریف کی ہے نا حسن کی، اس کا اطلاق جو ہے وہ خالی پہلے پر ہوتا ہے، کس پر ہوتا ہے؟ وہ خالی جہاں پر خالی وہ حسن بولیں گے۔ وعبارتہ ترشد الی ذلک، اس کی جو عبارت ہے وہ اسی کی طرف ہمیں جو ہے رہنمائی کر رہی ہے۔ حیث قال فی آخر کتابہ، اس نے اس کتاب کے آخر میں کہا ہے
وما قلنا فی کتابنا حدیث حسن، کہتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی کتاب میں کہا ہوگا کہ حدیث ھذا حدیث حسن فإنما اردنا به حسن اسناده عندنا، تو وہاں پر ہماری جو مراد ہوگی نا وہ یہ ہوگی کہ وہ جو ہے حسن اسناد، اس کی اسناد جو ہے وہ اچھی ہے، یہ خاص ہے ان کی۔ اذ کل حدیث، اب یہ تعریف ہے، دیکھیے امام ترمذی کی تعریف حسن، حدیث حسن کی، اذ کل حدیث یروى لا يكون راویہ متہما بکذب ویروى من غیر وجہ نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حدیث حسن، کہتے ہیں ہر وہ حدیث جس کی روایت کرنے والا متہم بکذب نہ ہو اور وہ روایت جو ہے ایک سے زیادہ سندوں سے نقل کی گئی ہو، ویروى من غیر وجہ، ایک سے زیادہ متعدد سندوں سے روایت ہو، ولا یکون شاذا فهو عندنا حسن، بس وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ حسن کی تعریف ہے کس کے نزدیک؟ امام ترمذی کے نزدیک۔ فعرف بهذا انه انما عرف الذي فيه يقول فيه حسن فقط، کہتے ہیں جہاں پر امام ترمذی کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں صرف کیا کہتے ہیں؟ حدیث حسن، حدیث حسن، وہاں پر یہ تعریف مراد ہے، وہاں پر یہ تعریف مراد ہے ان کی جو اما ما یقول فی حسن صحیح او حسن غریب او حسن صحیح غریب، بس کہیں جہاں پر وہ کہیں گے نا حسن کے ساتھ دوسرے کسی لفظ کا بھی ملا کر استعمال کریں گے، کہیں گے حسن صحیح یا حسن غریب یا حسن صحیح غریب، فلم یعرج علی تعریفہ، تو خیال رکھنا وہاں پر انہوں نے اس تعریف کو اختیار نہیں کیا ہوگا، اپنی تعریف کی طرف وہ نہیں گئے ہوں گے۔ کما لم یعرج علی تعریف ما یقول فیہ صحیح فقط، کہتا ہے اسی طرح بالکل جیسا کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کسی حدیث کے حوالے سے صحیح، وہاں پر بھی انہوں نے اس تعریف کی طرف جو ہے ان کو اختیار نہیں کیا ہوگا، او غریب فقط، یا پھر جہاں پر کہیں گے غریب فقط، کیوں؟ وَكَأَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً بِالشُّهْرَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْفَنِ، کہتے ہیں اس لیے کہ جو غریب حدیث ہے یا جو صحیح حدیث ہے یہ اس فن کے، اس علم کے ماہرین جو ہیں، علوم حدیث سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں حدیث صحیح کس کو بولتے ہیں اور غریب کس کو کہتے ہیں۔ وَاقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ حَسَنٌ، انہوں نے اختصار کیا خالی اس لفظ پر جو اپنی کتاب میں انہوں نے استعمال کیا ہے حسن کا، فقط اما لغموضہ، یا تو اس کے غموض جس کو کہتے ہیں کوئی چھپی ہوئی چیز اس وجہ سے، یا ایک ایسا مسئلہ تھا اس کے اندر ایسی باریکی تھی، ہاں، یا تو اس بنیاد پر، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصطلاح جدید، یا پھر اس بنیاد پہ انہوں نے اسی کی طرف جو ہے اختصار کیا اسی ذکر کو، اسی حسن کو ذکر کرنے میں کہ یہ جو ہے ایک نئی اصطلاح تھی، یہ ایک نئی اصطلاح تھی جو انہوں نے یہ حسن کا جو لگایا نا حسن صحیح غریب، کیونکہ وہ کہتے ہیں جب امام ترمذی رحمہ اللہ، حسن وہ حدیث ہے جس کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں گی، تو وہ کسی حدیث کو جب حسن غریب یا حسن صحیح غریب کہتے ہیں تو کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ غریب حدیث اس کی ایک ہی سند ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں وہاں پر ہماری مراد جو ہے وہ جو ہے حسن اسناد ہے۔ وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ، اسی لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قید لگائی ہے وہاں پر اپنے قول میں، عندنا ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک مطلب امام ترمذی کے نزدیک، وَلَمْ يَنْسِبُهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الْخَطَّابِيُّ، کہتے ہیں انہوں نے جو ہے اس کی نسبت، اس قول کی نسبت یا اس اصطلاح کی نسبت کسی امام کی طرف نہیں، اپنے کسی امام کی طرف نہیں کی ہے۔ اور کما فعل الخطابی، جیسا کہ خطابی نے کیا، اور اس کا ہم نے پیچھے جو ہے ذکر ہو چکا ہے اس کے حوالے سے، جو امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف میں کہا ہے، حسن کی تعریف میں کہا ہے، اس پر جو تعلیقات ہیں وغیرہ وہ آپ نے شاید جانی ہوں گی۔ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ، کہتے ہیں اب اس جو ہم نے یہاں پر گفتگو کی، جو ہم نے یہاں پر گفتگو کی، حافظ ابن حجر کہتے ہیں يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها، کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ جہاں پر جو ہم نے یہاں پر بات کی اس حوالے سے، تو اس سے بہت سارے شبہات جو ہے
وہ دور ہو جائیں گے جن کی جو بحث ہے وہ اس علوم حدیث کی کتابوں کے اندر بہت لمبی لمبی ملتی ہے۔ ولم یسفر وجہ توجیہھا، ولم یسفر اسفر یسفر بمعنی انکشف ینکشف، انکشاف ظاہر ہونا ہے۔ بس یہاں پر کہتا ہے کوئی ایسی جو توجیہ ہے اس چیز کی وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ فللہ الحمد، بس حمد جو ہے، تعریف جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ علی ما الہم وعلم، جنہوں نے یہ الہام کیا اور یہ ہمیں سکھلایا۔ دیکھیے یہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا مقام اور ان کا جو اخلاص اور ان کا جو عاجزی۔ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اختیار کرے گا رب العالمین اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اس قسم کا باریک بینی اس علوم کے اندر، اور یہ ایسے امام جنہوں نے فتح الباری جیسی کتاب لکھی، امت پر اتنا بڑا احسان کیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب منت کس کی طرف سے ہے، یہ توفیق کس کی طرف سے ہے، یہ ہمارے سینوں کو، ہمارے فہم کو، ہمارے دل و دماغ کو اگر اس کی جو مہارت دی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی دین ہے۔ میں ہوں یا کچھ ایسا قسم کا کہ سمجھ جاتی ہے یا اس قسم کا ان کے اندر نہیں، اور نہ ہی ایک طالب علم کے اندر ایسی چیز ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا مقام، اور حافظ نام ہی ان کا کیا تھا، حافظ ہے، لیکن اس کے باوجود عاجزی کیا ہے کہ یہ سب رب کی منت ہے، رب کا کرم ہے جس نے یہ سکھایا ہے۔ اس کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے اس موضوع کو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، جو حسن صحیح کے حوالے سے، اور مجھے بھی امید ہے انشاءاللہ العزیز حتی الممکن میں اپنی کوشش کرتا ہوں، ممکن ہے کوتاہیاں رہ جاتی ہیں تو ان کو جب دوسری مرتبہ کبھی ہم اس کا مراجعہ کریں گے انشاءاللہ اس کا بھی ازالہ ہوتا جائے گا۔ تو اگلا جو موضوع ہے وہ ہے زیادۃ الثقہ۔ ابھی تھوڑا میں مشغول بھی ہوں، وقت کم ہی ملتا ہے، میں معذرت خواہ آپ ساتھیوں سے، کیونکہ کچھ مصروفیات ہیں فی الحال، جب تک یہ تدریس کا مسئلہ شروع ہوگا تب تک کچھ مصروفیات ابھی ہیں اپنی کچھ خصوصی۔ میری دعا کرے اللہ تعالیٰ آسان کرے ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ تو یہیں پر میں اپنا درس جو ہے آج کا ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔